السلام علیکم پیارے بچوں، آج کا ہمارا مضمون اردو جماعت 8ویں اور عنوان جو ہمارا آج کے کہ جابر بن حیان کے اگلے کچھ سوالات ہیں۔ تو آج ہمیں اس کا سوال نمبر 5 کرنا ہے۔ سوال نمبر 5 اس کے جابر کو بغداد آنے کی دعوت کس نے دی؟ جیسے کہ آپ نے پہلے بچوں پڑھا کہ جس وقت جابر بن حیان کئی سارے چیزوں کا معجد بنا، کئی ساری چیزیں اس نے ایجاد کی، تو اس کی شہرت پوری دنیا میں ہوئی کہ کوفے کے ایک غریب والد کا بیٹا، ایک اتاری کا بیٹا نئی نئی چیزیں دریافت کر رہے، تو یہ بات بغداد بھی پہنچی۔ تو اس وقت بغداد میں جو خلیفہ تھے، جو مسلمانوں کے بادشاہ تھے، وہ ہارون رشید تھے۔ تو اس نے جابر بن حیان کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ تو اس کا جواب ہے پیارے بچوں، جابر بن حیان کو بغداد آنے کی دعوت اس وقت کے خلیفہ ہارون رشید نے دی۔ سوال نمبر 6، خلیفہ ہارون رشید نے جابر کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ جب خلیفہ ہارون رشید نے جابر بن حیان کو دعوت دی بغداد آنے کی، تو وہاں پر ہارون رشید نے اس کو بڑا خیر مقدم کیا، اس کو انعام و اکرام سے نوازا، تو اس کی بڑی حوصلہ افزائی کی۔ جواب اس کا، خلیفہ ہارون رشید نے جابر کی بڑی قدر کی اور اس سے انعام و اکرام سے نوازا۔ سوال نمبر 7، لیبارٹری کس سے کہتے ہیں؟ لیبارٹری اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں پر سائنسی تجربے کیے جاتے ہیں، جہاں پر نئی نئی چیزوں پر تحقیق کی جاتی ہے، اس جگہ کو لیبارٹری کہتے ہیں۔ سوال نمبر 8، نائٹرک ایسڈ کو کس دھات کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ پیارے بچوں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے کلاس میں پڑھا کہ جب جابر بن حیان نے نائٹرک ایسڈ ایجاد کیا تو اس نے اس کو کئی سارے برتنوں میں رکھا، جس قسم کا اس کو برتن گھر میں تھا، سونے کا تھا، چاندی کا تھا، شیشے کے تھے یا کسی اور دھات کے تھے، لوہے کے تھے، مٹی کے برتن تھے، یا کوئی جو بھی چیزیں اس کے گھر میں تھی وہ ہر ایک میں ٹرائی کرتا گیا، مگر جس برتن میں بھی رکھتا تھا اس میں سوراخ ہو جاتے تھے۔ آخرکار اس نے سونے اور شیشے کے برتن کو بھی آزمایا جس میں وہ کامیاب ہوا۔ تو نائٹرک ایسڈ جو ہے اس کو ہم شیشے اور سونے کے برتن میں رکھ سکتے ہیں۔ تو جواب اس کا پیارے بچوں، نائٹرک ایسڈ کو سونے اور شیشے کے برتن میں رکھا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 9، جابر بن حیان کو علم کیمیا کا بابا آدم کیوں کہتے ہیں؟ پیارے بچوں آپ جانتے ہو کہ کیمسٹری میں، علم کیمیا میں جابر بن حیان ایسا پہلا سائنسدان تھا جس نے علم کیمیا پر تجربے کیے، تو اس لیے اس کو بابا آدم علم کیمیا کا مانا جاتا ہے۔ تو جواب اس کا، جابر بن حیان نے علمی کیمیا کے بہت سے تجربے کیے اور علمی کیمیا کو تجربوں کے ذریعے فائدہ مند ثابت کر کے اس کے اصول و ضوابط مرتب کیے، اس لیے جابر کو علمی کیمیا کا بابا آدم
کہتے ہیں۔